مار پڑ گیا جس سے آدھا کے سینے میں غار حشمتی شیر پیش ہے سنت کا وار بچ کے جانے نہ پائے بگا بھی شکار ضرب صدر الشریعہ ہے باطل شکن یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن یہ رضا کا چمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی دوستو سنی حنفی بریلویوں مبارک ہو تمہیں کہ ایک دیوبندی مفتی مشتاق نے مجھے بڑے جلال میں قول کیا اور بڑے غصے میں لگ رہا تھا. ادب و احترام کا دامن اس نے چھوڑا ہوا تھا, مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا اور بریلوی لفظ کو سننا وہ پسند نہیں کرتا تھا. خیر جب میں نے اس سے کہا کہ تو چن کوئی عقیدہ جس پر تو مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, راضی ہے, تو وہ راضی نہ ہوا اور کال کٹ کر کے فرار ہو گیا, بھاگ گیا, بات کرنے سے انکار کر دیا. الحمدللہ. تو ہمیں فخر ہے اپنے بریلوی کہلانے پر بھی, کیونکہ ہم اس لیے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں, ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں اور اس لیے مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عظمت مصطفیٰ کی گھٹی پلائی ہے, حضور کے شان و عظمت ہم کو سکھائی ہے, سادات اکرام کی شان و عظمت ہم کو سکھائی ہے. بہرحال آپ ان دونوں آڈیو کو سنیں, یہ 6 منٹ کی آڈیو ہے اور یہ 13 منٹ 49 سیکنڈ کی ایک آڈیو ہے. ان دونوں آڈیو کو آپ حضرات سنیں. ہلو السلام علیکم. جی کون بھائی جان؟ بھائی جان کون نہیں کون ہیں؟ جی جی فرمائیں. کہاں سے ہو آپ؟ اچھا میں کہاں سے ہوں؟ جی میں ڈسٹرکٹ رامپور یو پی اتر پردیش بریلی شریف کے پاس سے ہوں اور میرا نام نور حسن. بریلوی. الحمدللہ. آپ تہذیب سے بات کرو, کیا بات آپ کو؟ بریلوی مسلک سننا آپ ہمارے مذہب میں نہیں ہے. آپ کا نام؟ آپ حنفی لوگوں سے کیوں چھیڑتے ہیں؟ دیکھیے آپ کے سوال کا جواب میں نے دیا, میں نے پوچھا, آپ نے نہیں بولا ابھی تک کچھ بھی, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا مسلک کیا ہے, اور آپ مفتی ہیں یا مولوی ہیں یا کیا ہیں؟ مفتی ہیں. اچھا مفتی صاحب ہیں آپ. پہلے ایک بات سنیے, ایک سوال ہے. یہ سوال ووال میرے سامنے نہ کرو, پہلے جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو. ہلو میں نے جو پوچھا ہے وہ جواب دو. تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے مفتی مشتاق. مفتی مشتاق. ہاں. اچھا حضرت. اچھا جو میں نے شاید کل آپ کو کال کیا تھا وہ تو نہیں ہے؟ آپ زیادہ حنفی کے ساتھ چھیڑتے ہو. پھر وہی بات, ادب احترام کے دائرے میں رہ کر بات کرو مفتی صاحب. ہمارے مذہب میں نہیں ہے. اچھا آپ کے مذہب میں نہیں ہے. آپ مفتی ہیں؟ ہاں. دیوبند کے مفتی ہیں نا؟ جی. اچھا تو با ادب بات کریں گے؟ با ادب بات نہیں کریں گے, لیکن اب کرنی ضرور ہے کیونکہ آپ حنفیوں کے ساتھ زیادہ چھیڑتے ہیں نا. بہرحال آپ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں. اچھا آپ گالیاں کیوں دیتے ہو؟ میں نے کس کو کہا؟ یوٹیوب چینل پر آپ گالیاں دیتے ہو حنفی لوگوں کو. جب وہ ہمارے انبیاء کرام کی شان میں, اولیاء کرام کی شان میں توہین کریں گے یا ہمارے بزرگوں کی شان میں توہین کریں گے تو ہم ان کو کیا گلاب کے پھولوں کا جو مالا بنا کے ان کے گلے میں ڈالیں گے کیا؟ پھر کیا کرو گے؟ ایک حنفی لوگوں کو گالیاں پیار سے بات کر, پیار سے. ہوگا تو مفتی کہیں کا ہوگا, ٹھیک ہے؟ ادب سے بات کر. میں نے بولا پہلے رہ کے بات کر. ابے بخاری شریف کا نام بتانا نہیں آتا تو مسئلے کیا کرے گا بے؟ ادب احترام کے دائرے میں رہ کے بات کر. دنیا دیوبندیت میں کوئی مفتی ایسا پیدا نہیں ہوا جو نور حسن سے بات کرے, ٹھیک ہے؟ مفتی مشتاق کیا نام بتایا؟ مفتی مشتاق نام بتایا نا؟ یس.
ہاں ٹھیک ہے مفتی مشتاق صاحب، اگر آپ ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر بات کریں گے، ادب کا دامن جو ہے تھام کے بات کریں گے تو بڑا مزہ آئے گا بات کرنے میں، ٹھیک ہے؟ ورنہ میں اگر کوئی مجھ سے بدتمیز بولتا نا تو میں اس کا باپ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور دنیا دیوندیت میں کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو حسن سے صحیح سے بات کرے ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر. مجھے آپ کے ہوش اندر میں رہ کر بات کرو، ہوش میں رہ کر بات کرو، ٹھیک ہے؟ ورنہ بدتمیزی میں تمہارا باپ ہوں. بات کر رہا ہوں. ہاں ادب و احترام کے دائرے میں رہ کے بات کرو، یہ نہ سمجھو کہ میں دھمکا دوں گا ڈرا دوں گا، ٹھیک ہے؟ کیا کرے گا تو؟ کیا کروں گا؟ تو ڈرا لے گا مجھے؟ میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں. کیا جانتا ہے تو؟ آپ کا فرض بن جاتا ہے آج کے بعد پھر کے ساتھ چھیڑنا بھی کیا؟ ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر بات کر، میں نہیں ڈرتا دیوبند کے کسی مفتی سے، ٹھیک ہے؟ ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر بات کر ادب سے. آیا اور شناب تو نے شروع کر دی. کہاں پڑھا ہے تو؟ کہاں تعلیم حاصل کی ہے تو نے؟ یہی بات کرنے کا طریقہ ہے؟ یہ بات کرنے کا میرا طریقہ، آپ کا نہیں، آپ کا سننے کا طریقہ ہے. گدھے مولوی، تم مولوی ہو، مولوی اور مفتی نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ تم مولوی ہو، مولوی. تمہیں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے کہ کس سے کیسے بات کرنی ہے. پاگل، آپ کا دماغ چکر کھا گیا. میرا دماغ چکر نہیں کھاتا، میں چکر کھلا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پکڑتا ہے چکر کھلا. اچھے اچھے مفتیوں کو دھول چٹاتا ہوں میں. آ رہی بات سمجھ میں؟ کے دائرے میں رہ کر بات کر، ٹھیک ہے؟ اچھا سر، آپ نے اچھے اچھے مفتیوں کو ہٹا دیا، اب مجھے ہٹاؤ. بخاری شریف کا پورا نام بتاؤ. بخاری شریف کا نام نہ پوچھ، عقیدہ چن، کس عقیدے پر بات کرنی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ارے بات کون کرے گا تم میں سے؟ بات کرو. بڑے سے بڑا مفتی چن کے لے کے آؤ، ٹھیک ہے؟ میں بات کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. عقیدہ چنو. عقیدہ کس عقیدے پہ بات کرنی ہے؟ علم غیب پر بات کرنی ہے؟ حاضر و ناظر پر بات کرنی ہے؟ نور و بشر پر بات کرنی ہے؟ اختیار رسول پر بات کرنی ہے؟ کس پر بات کرنی ہے؟ عقیدہ چنو. جس میں تم کو بات کرنے میں آسانی ہو وہ چنو. پہلے میرے سوال کا جواب دو. میں سوال کا جواب نہیں دیتا، عقیدہ چنو، ٹھیک ہے؟ عقیدہ چنو. عقیدہ کس عقیدے پر تم کو بات کرنی ہے؟ باقی بات بعد میں ہوگی. تمہارا نام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں سلام کا جواب نہیں دیتا دیوبندیوں کے، ٹھیک ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ نام بتاؤ. میں دیوبندی نہیں ہوں بھائی. آپ کون ہیں؟ میں بھی بریلوی ہوں. میں ایک جو آیا ہوں، مسلک چل رہا ہے. یہ آپ کے ساتھ مفتی بات کر رہے ہیں جو یہ دیوبندی ہے، میں بریلوی ہوں. اچھا اچھا. آپ کا نام بھائی جان؟ میرا نام اشفاق ہے. جی اشفاق میرا نام ہے، اشفاق. اشفاق بھائی. ہاں آپ سنی ہنسی بریلوی ہیں؟ ہاں بریلوی. مجھے پکڑ لے یہاں پہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ ذرا ان سے پوچھو کیا کہہ رہے ہیں یہ، ان کا اعتراض کیا ہے؟ ان کا اعتراض کچھ نہیں دے رہا، بس مسئلے مسئلہ کھا رہے ہیں اور کچھ نہیں. ان سے کہو کہ عقائد پر بات کرو، مسئلے مسائل پہ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. عقائد کو چنو، جس ٹاپک پر تم آسانی سمجھتے ہو بات کرنے میں اس ٹاپک کو چنو. اور میں کسی دیوبند کے مفتی سے نہیں ڈرتا، الحمدللہ. بڑے سے بڑا مفتی نور حسن کے سامنے آئے اور عقیدہ چنے. عقیدہ وہ چنے گا، ٹھیک ہے، کہ کس سے اسے بات کرنی ہے. بات میں کروں گا انشاءاللہ. کہو ان سے، مفتی صاحب سے بولو کسی عقیدے کو چنے. ابھی ابھی بات ہوگی انشاءاللہ. چلو آپ چھوڑو مسئلے. نہیں چھوڑنا ہے ہی نہیں. دیکھیے آپ کو پکڑا ہے نا انہوں نے، تو آپ کو جب پکڑا ہے تو ہمارے کسی بھی عقائد کو چنیں جس پر ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں مشرک کا، ٹھیک ہے؟ جس وجہ سے ہم کو شرک کا حقدار ٹھہراتے ہیں وہ یہ ثابت کر کے دکھائیں. اور یہ بدتمیز بول کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں نا دیوبند میں بڑے بڑے جاہل ہوتے ہیں. سن میری بات. میں ان کو بول رہا تھا کہ ادب احترام کے دائرے میں رہ کر بات کرو، پر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. جب انہوں نے مجھے پکڑا تو انہوں نے بولا دیکھیے آپ ان کے پاس آئے ہیں یا یہ آپ کے پاس آئے ہیں، یہ ذرا بتائیں. میں جا رہا تھا پکڑا راستے میں مدرسہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا آپ کا کبھی کوئی کانٹیکٹ ہوا، کوئی بات ہوئی میری آپ کی؟ نہیں بات کوئی نہیں ہوئی. اچھا. آپ بھی سنی ہنسی بریلوی ہیں نا؟ آپ بھی سنی ہنسی بریلوی ہیں؟ میں بریلوی. ہاں تو عالم ہے نا آپ؟ عالم. ہاں آپ عالم ہیں؟ ہاں جی میں عالم ہوں. ماشاء اللہ. مولوی ہیں؟ ہاں مولوی ہوں. یا مفتی؟ میں ابھی پڑھ رہا ہوں. میں ابھی نہ مفتی ہوں نہ مولوی ہوں. ابھی میں اچھا ابھی پڑھ رہے ہیں. پڑھ رہا ہوں. اچھا. اب میں بتاؤں ان کی جہالت. اگر ان کو کسی سے بات کرنی تھی نا
تو ہمارے کسی مفتی کے پاس جاتے اور کسی بھی عقیدے کو یہ رکھتے. ٹھیک ہے, یہ ہے علمی صلاحیت. کیا اگر دیکھو یہ نہیں ہوتا بات کرنے کا طریقہ کہ مفتی ہو کے کسی طالب علم کو پکڑیں اور اس سے کچھ کہیں. سمجھے حضرت؟ یہ سب سے بڑی جہالت ہے ان لوگوں کی. یہ ان لوگوں کو پکڑتے ہیں جو بیچارے کم علم ہوتے ہیں. ارے میں بول رہا ہوں کہ مجھ سے بات کرو, کسی بھی عقیدے کو چنو, تو چن کیوں نہیں رہے بھائی؟ یہ میں بھی چل رہا تھا نیچے, میں کسی فون پہ بات کر رہا تھا. ہاں ہاں, میں کہہ رہا تھا میں بریلوی ہوں, میں درود پڑھتا ہوں, وہ کرتا ہوں. انہوں نے مجھے کسی بات پر پکڑ لیا. ابھی بول رہے ہیں تمہارا ایک مولوی صاحب ہوتا ہے یوٹیوب چینل پر, اس کی کل بھی ہم نے گانے سنی, پرسوں بھی گانے سنی. تو میں کسی کو میں دیکھو, آپ نے ابھی دیکھا انہوں نے جو بات کی ہے مجھ سے کس انداز سے کی ہے, کس طریقے سے کی ہے. میں کہہ رہا ہوں شانتی کے ساتھ رہ کر بات کرو, ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر بات کرو. پر اس کو پتہ نہیں کون سا نشہ چھایا ہوا ہے, بدتمیزی کرے چلے جا رہا ہے. کیا یہی مفتیوں کا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ کیا یہی عالم کا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ چلو جی اب جو ہوگا تو اللہ حافظ, السلام علیکم. بہرحال اس سے بات کراؤ بھائی جان میری, کس عقیدے پر بات کرے گا یہ مفتی؟ چلو جی آپ مسئلہ, ارے حضرت بات تو کراؤ, کم سے کم بات تو کراؤ میری اس مفتی سے, میں بات کرنا چاہتا ہوں بھائی. جی بولیے. ہاں میں جی مفتی مشتاق صاحب بولیں, کس ٹاپک پر بات کریں گے آپ مجھ سے؟ دائرے کے اندر رہ کر. ہاں دائرے کے اندر رہ کر, ادب و احترام کے دائرے میں بدتمیز کوئی کسی کو نہیں بولے گا. ٹھیک ہے, آپ اپنا عقیدہ بیان کرو, میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا. علم غیب سنیں گے. سنیے, پہلے مجھے آپ سب سے پہلے ایک چیز بتائیے, بخاری شریف کا پورا نام. یہ سب چھوڑ دیجئے, ٹھیک ہے. بخاری شریف کا نام مجھے یاد نہ ہو, مجھے بسم اللہ بھی یاد نہ ہو, الحمد شریف بھی یاد نہ ہو, درود شریف بھی یاد نہ ہو, تو کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ نہیں, وہ جس کو بخاری شریف کا نام معلوم نہ ہو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ مسلمان نہیں کہلاتے. اچھا, جس کو بخاری شریف کا نام نہیں معلوم ہے وہ مسلمان نہیں کہلاتے؟ مسلمان وہ نہیں جس کو پہلا کلمہ یاد نہیں ہو. پہلے میری بات سنو, میں کیا بول رہا ہوں. اچھا, جس کو بخاری شریف کا نام نہ معلوم ہو وہ مسلمان نہیں ہے. آپ نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. جی کہاں پڑھے ہو یار, کہاں پڑھے ہو تم, یہ تو بتا دو کہاں پڑھے ہو تم. مفتی بن گئے ہو, فالتو کے مفتی بن گئے ہو. جس کو بخاری شریف کا نام یاد نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. اچھا پہلے میری بات سنیے, آج کے بعد مجھے بریلوی چینل پر یہ کرنا چاہیے کیا؟ بات کم کر مفتی, میں کہہ رہا ہوں کہ تو مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جا, راضی ہو جا, بتا کس موضوع پر بات کرے گا. بات ختم ہو گئی. ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر ایک ٹاپک چن لے جس میں تجھے بات کرنے میں آسانی ہو, ٹھیک ہے, اور بات کر, بات ختم ہو گئی. میں فالتو زیادہ بحث نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اچھا پھر ہاں بول, کس موضوع پر بات کرے گا؟ علم غیب پر بات کرے گا, حاضر و ناظر پر بات کرے گا, نور و بشر پر بات کرے گا, خیر رسول پر بات کرے گا, کس پر بات کرے گا؟ یا اور جو کوئی بخاری شریف پر بات کروں گا. پھر وہی بات, پاگل ہو گیا کیا تو؟ پاگل نہیں, پاگل تم ہو چکے ہو. میں تو مفتی ہے, جھک مار. ایک منٹ, مدرسے میں جھک ماری ہے کیا تو نے؟ مدرسے میں جھک ماری ہے کیا تو نے؟ نور حسن سامنے سے کہہ رہا بریلوی, کہہ رہا بریلوی, کہ تو اپنا کوئی عقیدہ چن. ہو گیا کیا؟ کسی بھی عقیدے کو چن اور بات کر مجھ سے. بھاگ کیوں رہا ہے بے مفتی, بھاگ کیوں رہا ہے؟ بیٹا بات سنو, بیٹا بیٹا مت کر, ٹھیک ہے. عقیدہ چن تو, میں فالتو باتیں نہیں کرتا جاتا. پتہ چلے گا, ابھی آپ کو پتہ نہیں مسئلے مسائلوں. پھر وہی بات, میرا مسئلے مسائل پر تجھ سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. تو عقیدہ چن جس میں تیرا جو ہے تجھے آسانی ہو بات کرنے میں, اس عقیدے کو چن. تو حضور کے لیے علم غیب مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ سنا مت, بات بتا, حضور کو علم غیب مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ حضور کے لیے کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں؟ سمجھ نہیں آتی آپ کی بات. ارے پاگل ہے کیا, کہاں پڑھا ہے, کس نے تجھے مفتی بنا دیا یار؟ کہ اندر پڑھ کے آیا ہوں, سمجھے. مدرسے کے اندر پڑھ کے آیا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ تو مدرسے کے اندر کا ہے. ایک بار بولا مدرسے کے اندر پڑھا ہوں, تو کتنی بار, اب 1000 بار بولوں کیا تجھے؟ تو میں نے کہا کہ جس عقیدے پر آپ کو بات کرنے میں آسانی ہو اس عقیدے کو آپ چن لیجئے. میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے مجھے کال کیا ہے, آپ نے مجھے یاد کیا ہے, ٹھیک ہے. ایک سنی حنفی بریلوی کو یاد کیا ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ یہ نور حسن آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, ٹھیک ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں آپ سے منع کرتا کہ تم نے مجھے کال کیوں کر دیا, تم تو بہت بڑے مفتی ہو. مجھے ڈرنا چاہیے تھا, مگر میں ڈر نہیں رہا ہوں. ماں اہل سنت کی خدمت کرنے والا ایک ادنا انسان, میں تم سے کہہ رہا ہوں تم اپنا عقیدہ چنو اور مجھے بتاؤ
کہ تم کس عقیدے پر بات کر سکتے ہو صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے, بس بات ختم ہو گئی. صرف مسئلے مسائل. پھر وہی بات, میرا مسئلہ مسائل پہ تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے, مسئلے مسائل پہ میرا کوئی اختلاف ہے تم سے؟ اچھا نہیں ہے سر. اچھا ایک نہیں ہے, ایک منٹ, تم ہو کس چیز کے مفتی مجھے پہلے تو یہ بتاؤ. پہلے ایک بات مجھے نہیں لگتا تم مفتی ہو, ٹھیک ہے, تم مفت کے مفتی ہو یار. میں کہہ رہا ہوں عقیدہ چنو, علم غیب پر بات کرو گے, حاضر و ناظر پر بات کرو گے, نور و بشر پر بات کرو گے, اختیار رسول پر بات کرو گے. سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری بات, کہاں پڑھے ہو تم یار؟ تیری کتابوں کے نام تو میں پہلی بات سن رہا ہوں. ارے تو پہلی بات سن رہا ہے یا دوسری بات سن رہا ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو عقیدہ چن اور بتا مفتی مشتاق. اچھا بیٹھیے سر, مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی, آپ کا دماغ خراب ہے. تو آپ حضرات نے یہ آڈیو کو سنا, اس میں دیوبندی مفتی نے کال کاٹ کر کے بھاگا. جب نور حسن رضوی صاحب نے پھر سے کال لگایا تو اس کی منافقت آپ حضرات سنیں اس آڈیو میں. ہاں جی بولیے. جی بھائی جان, یہ نمبر کس کا ہے, مفتی صاحب کا ہے یا آپ کا ہے؟ نہیں جی میرا ہے. آپ کا؟ جی جی. مفتی صاحب کا ذرا نمبر دینا. مفتی صاحب کا نمبر پتہ ہے, مفتی صاحب اپنا نمبر بتائیے جی. جی جی مفتی صاحب کا نمبر نہیں ہے, یہ میں ہوں جس کو پکڑا ہے انہوں نے. جی جی, تو مفتی صاحب سے بول دیجیے, وہ اپنا نمبر بتا دیں گے. ڈر کیوں ہے مفتی صاحب؟ پتہ نہیں, جی ایک منٹ رکیے, میں مفتی صاحب کو آپ کا نمبر دیتا ہوں. جی وہ آپ کو کال کریں گے. ہاں, میرا نمبر دے دیجیے مفتی صاحب کو. تو آپ نے ان کے پاس میں ہی رہ کے تم مجھ سے بات کریے نا. جی ہاں, تو آپ کے پاس ہی ہیں, تو آپ وہ بتا کیوں نہیں رہے اپنا نمبر, گھبرا کیوں رہے؟ نہیں وہ الگ ہے, میں الگ ہوں. تو ابھی تو آپ ساتھ میں ہی تھے نا مفتی صاحب کے؟ جی جی, لیکن وہ ابھی مدرسے کے اندر دفتر میں چلے گئے ہیں, میں ذرا باہر بیٹھا ہوں. ان لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے شروع سے اب تک, کہ یہ سیدھے سادے بھولے بالے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. ہاں, یہ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کو بیچاروں کو اتنی معلومات نہیں ہوتی. ان کی جماعت والے جاتے ہیں تو بالکل بیچارے ان پڑھوں کو گھماتے ہیں. جی جی. اور ان کے ایمان و عقیدے پر حملہ کرتے ہیں, ان کے ایمان کو لوٹتے ہیں, برباد کرتے ہیں. جب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب آپ کو جس ٹاپک پر بات کرنی ہے آپ مجھ سے بات کیجیے, کہہ رہے ہیں مسئلے مسائل پر بات ہوگی. بھائی ہمارا آپ سے اختلاف کب ہے مسئلے مسائل پر؟ ہمارا تو عقائد پر اختلاف ہے نا ان لوگوں سے. جی. اور کیا اس طرح انہوں نے اس انداز میں فون جیسے یہ بہت بڑے رمدھاوا ہیں, جیسے بہت بڑے قابل انسان ہیں. میں یہاں راستے پر اپنے دوست سے باتیں کر رہا, اسی طرح بول رہا تھا میں بریلوی ہوں, درود ورود پڑھتا ہوں, اسی طرح لوگوں نے مجھے پکڑ لیا. تو آپ نے مجھے کیسے یاد کیا؟ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ جی جی, آپ کا یوٹیوب چینل میں نے دیکھا تھا نا جی. اچھا, اسی پر میں نے آپ کو پہچانے لگے اسی وقت, پہلے بھی دیکھتا تھا. اچھا جی اسی وقت. اچھا, اس مفتی صاحب نے نام اپنا صحیح بتایا, مفتی مشتاق نام ہے ان کا؟ جی جی جی. اچھا, یہ کہاں کشمیر سے ہیں؟ جی جموں کشمیر. جی جی جموں کشمیری سے ہیں. اچھا, کون سی جگہ سے ہیں؟ جی کھنہ منڈی, راجوری سے ہیں. راجوری سے ہیں. جی جی. اچھا اچھا, وہاں کے مفتی عبدالرجیم کو الحمدللہ میں شکست دے چکا ہوں, اور اس سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ اعلی حضرت کو مسلمان مانتے ہیں یا معاذ اللہ کافر کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا, ایک دن کہا کہ میں مسلمان مانتا ہوں, کافر نہیں کہتا, اور جو کافر کہتا ہے وہ خود جانے گا. دوسرے دن کو کہتا ہے کہ میں کل مسلمان مانتا تھا, آج کافر مانتا ہوں معاذ اللہ. ان کا دھرم نہیں چون چکا مربع ہے. ایک مفتی اقبال ہے, اس سے بھی میری بات ہوئی, وہ بھی فون کٹ کر کے بھاگ گیا, میرا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا. دنیا دیوبندیت میں کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو کسی بھی عقیدے پر الحمدللہ اس ناچیز سے بات کر لے. بڑے بڑے مفتیوں کو چیلنج ہے دنیا بھر کے. ہاں, کسی بھی عقیدے کو نہیں چنتے, انہیں معلوم ہے نا کہ ہمارے عقائد خراب ہیں. جی, یہ بات نہیں کر سکتے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, کیونکہ میں خود 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں, تو میں ان لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہوں. سمجھے بھائی, ان کی مثال یہ ہم سے زیادہ سے زیادہ ہمارا کیا بگاڑیں گے؟
یہ یہاں مدرسے میں مجھے مار سکتے ہو, کیا کر سکتے ہیں؟ ماریں گے کیوں ماریں گے؟ کوئی کسی پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے کیا؟ جی نہیں. مار کیسے لیں گے؟ قانون نہیں ہے کیا؟ قانون مر گیا ہے کیا؟ جی ارے بھائی اگر ان کو بات کرنی ہے کسی بھی چیز پر, کسی بھی عقیدے پر, تو بھائی اس میں مارنے توڑنے کی کون سی چیز ہے؟ بات کرنی ہے. میں تو کہیں جا کے نہیں ڈرتا. یہ تو گالیاں اٹھاتے ہیں, دنیا کی گالیاں نکالتے ہیں. جی, اور ابھی بدتمیزی کرنے لگے یہ. جی آپ نے سنا ہی ہے کہ جی میں نے سنا, لیکن ہاں انشاءاللہ اس کو بھی میں بنا کے ڈالے دیتا ہوں کہ دیوبند کا مفتی آیا بڑے جلال کے ساتھ, اور جب میں نے کہا کہ چنیے کون سا عقیدہ چنتے ہیں, تو بات نہیں کر پایا, بھاگ گیا. اچھا تمہیں اس نے فون دیا تھا یا تم نے خود لیا تھا؟ نہیں جی میں نے خود لیا, یہ کہاں دیتے تھے؟ نہیں آپ نے لیا نہیں ہوتا نا, میں اس سے کہہ رہا تھا کہ میں بات کروں گا. اچھا بعد میں بھی بات نہیں کر پائی. آپ کیا کریں؟ خیر کوئی بات نہیں ہے, بہرحال فون انہوں نے کیا تھا, فون میں نے نہیں کیا, ادھر سے فون کیا. انہیں چاہیے تھا کہ ادب و احترام کے دائرے میں رہ کے بات کرتے, مگر یہ بدتمیزی سے آمادہ ہو گئے, بدتمیزی انہوں نے شروع کر دی. جب یہ بدتمیز بولیں گے تو کیا میں ان کے گلے میں گلاب کے پھولوں کا ہار ڈالوں گا؟ کیوں ڈالیں گے, ان کو پھانسی کا پھندا ہی ہے پھر. ارے بھائی جیسے یہ بات کریں گے ویسے میں بات کروں گا. جی میں تو اپنے نبی کا غلام ہوں نا. جی ہم کوئی گاندھی کی تھوڑی ہیں کہ صاحب اس گال پہ چاٹ مار دیا تو دوسرے والے پہ مار دے, برابر کر دے. اچھا جی, تھوڑا مفت کر رہے ہیں, پھر بعد میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں, مجھے نکلنا ہے واپس ہی. اچھا ٹھیک ہے, آپ جائیے. میرا نمبر سیو رکھنا. اچھا آپ کا نام بتا دیجیے. اشفاق. آپ کا نام اشفاق ہے؟ جی. اچھا, اور ان کا مشتاق؟ جی ان کا نام مشتاق دیوبندی. جی اچھا چلو ٹھیک ہے, آپ کا نام اشفاق نام سے میں سیو کیے لیتا ہوں.